تاکہ آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے۔ خود کو مضبوط کریں۔ السلام علیکم۔ آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس سے نکالنے کے لیے مفید تحریر جو آپ کی شخصیت کے لیے بیان کی جا رہی ہے، ان باتوں پہ توجہ نہ دیں کہ کسی نے آپ کے بارے میں کیا کہا، کسی نے آپ پر کیا الزام لگایا، کسی نے آپ کا میسج نظر انداز کیا یا کسی دوست نے آپ سے دوری اختیار کی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ذہن پر سوار نہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ فلاں کہاں چلا گیا، وہ خاموش کیوں ہیں، کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچیں صرف ذہنی پریشانی اور اندرونی جنن پیدا کرتی ہیں۔ ماضی میں مت الجھیں کہ کس نے آپ پر ظلم کیا، کس نے آپ کی بے عزتی کی یا آپ کو آپ کا حق نہ ملا۔ ماضی صرف غصہ اور بے بسی پیدا کرتا ہے۔ صرف اس بات پر نہ رکیں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، گاڑی چاہیے، کاش میں بیمار نہ ہوتا، میرے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ کو چاہے جتنا کچھ مل جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہے گی، کیونکہ انسان کی تسلی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو دوسروں سے مت ملائیں۔ آپ کے پاس وہ خوبیاں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، اور ان کے پاس وہ خامیاں ہیں جو آپ میں نہیں۔ اللہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ بڑا قادر کریم ہے، بس اس کی آزمائش ہے۔ شاکر بنیں۔ یہ مت کہیں کہ فلاں مجھ سے بہتر ہے، میرے بچے فلاں جیسے نہیں، فلاں خوش ہے اور میں غمگین ہوں۔ ملانا بند کیجیے، کیونکہ آپ کی نظر محدود ہے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بدلہ لینے کے بارے میں مت سوچیے، کیونکہ انتقام آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نفرت اور حسد میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، اور اگر بدلہ نہ لے سکے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی ان سب باتوں سے کئی بڑی ہے۔ اپنے دماغ کو ان چیزوں میں مت الجھائیں جو آپ کی توانائی اور خوشی کو چوس لیتی ہیں اور آپ کی طبیعت کو بیمار کر دیتی ہیں۔ دنیا بڑی ہے اور اس میں بہت سے نئے موقع آپ کے انتظار میں ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو آپ سے زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ان کی زندگیاں دکھ اور فاقوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کے ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، وہ بے گھر ہیں، بے ساز و سامان ہیں۔ اگر آپ کبھی ذہنی امراض کے ہسپتال جائیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان چند لمحوں کے دکھوں پر جنہیں آپ بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اور پھر ایک گلاس ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنی زندگی کے دنوں سے لطف اٹھائیں۔ بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، صدقہ دیں۔ اگر زیادہ پریشان ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو عمرے پر چلے جائیں۔ بس سجدہ شکر ادا کریں، اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ اللہ بہت کریم ہے، وہ ہمیں 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا۔